ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یا اس کا جو بندہ چاہتا ہے اسے یہ راستہ دکھا دیتا ہے. یہ من کا جو ہے فاعل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اور وہ بندہ بھی. یعنی اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور دوسرا معنی کیا؟ جو بندہ چاہتا ہے ہدایت پانا، اللہ بھی اس کو راہ دکھا دیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ سب شرک کرتے، 18 لوگوں کے نام لیے گئے ہیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان سب کے عمل ضائع ہو جاتے. پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کون کس کی اولاد ہے اور کون کس درجے پر. اگر شرک کرتے تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے. اس لیے شرک بہت بڑی برائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ سورۃ الزمر میں آتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک. کیا پیغمبر شرک کیا کرتے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا اور ہدایت دی پھر وہ شرک کریں گے؟ نہیں، دراصل ان کی امتوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ تم شرک میں مبتلا نہ ہو جانا. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی. کتاب یعنی اللہ کا ہدایت نامہ، حکم حکمت اس کا صحیح فہم، اور نبوت وہ منصب کہ جس کے ذریعے وہ سٹیٹس جس کے ساتھ وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پھر اگر کفر کرتے ہیں ان کا یہ لوگ یعنی کفر کرنے والے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے مقرر کر دیا، سونپ دیا اس کو، اس کس کو؟ اس نعمت کو. کون سی نعمت؟ ہدایت کی. کس کے؟ قومن، ایسی قوم کے، لیسو بہا بکافرین، جو اس کے ناشکرے نہیں ہیں، جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ مہاجرین و انصار کی طرف، عام اہل ایمان کی طرف، کہ اے اہل مکہ تم سردار ہوتے ہوئے، نسلی فخر میں مبتلا ہوتے ہوئے، اور اے یہود تم اپنے آپ کو نبیوں کا وارث قرار دیتے ہوئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہوئی نعمت کو نہیں قبول کرتے تو جاؤ تم، ہم یہ نعمت کسی اور کو دے رہے ہیں. وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے. اگر ہم اس نعمت ہدایت قرآن سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ کسی اور کو لے آئے گا، کسی اور سے یہ کام لے لے گا. اولئک الذین ھدی اللہ، ان سب لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی تھی جن کے نام پیچھے لیے گئے. فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کی ہدایت کی وجہ سے تم ان کی پیروی کرو. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی ان انبیاء میں اسوہ حسنہ تلاش کریں، ان کی زندگی کے حالات سے سبق لیں اور ان کی پیروی کریں. اچھا، تفسیر کرتے ہوئے بہت سے لوگ ایک بڑی غلطی کا ارتکاب کر جاتے ہیں. جو ہی کسی پچھلی شریعت، پچھلی قوم کی کوئی بات آئی، کوئی قانون آیا، کوئی حکم آیا، تو ہم کہتے ہیں ایک دم سے منسوخ، پچھلی سب باتیں منسوخ، اب تو ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے. یہ انتہا پسندی کا رویہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کرو، کوئی حرج نہیں. صرف وہ باتیں ہم نہیں لیں گے جو ہمارے قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہوں گی، کیونکہ ان میں اندیشہ ہے کہ وہ لوگوں نے بعد میں خود گھڑ لی. ہر وہ چیز جو گزشتہ انبیاء سے آئی ہے یا کسی کنٹراڈکشن کے بغیر ہے، اس کی بھی پیروی کی جائے گی. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہم کہیں نہیں وہ منسوخ ہو چکا سب کچھ. ایسا نہیں کہا جائے گا. صرف چند ایک چیزیں جو منسوخ کی گئی ان کو واضح بھی کر دیا گیا. تو حجت تو یہی کتاب اور سنت ہے، کیونکہ محفوظ ہے یہ. باقی پچھلی باتیں جو اس قرآن کے ذریعے محفوظ کر دی گئی ان کی، وہ پھر قابل عمل ہیں. مثلا توحید ہر پیغمبر کا شعار رہا، ہمیں بھی اس کی پیروی کرنی. اسی طرح دین کی بیسکس ساری شریعتوں میں ایک رہی، طریقہ منہج میں اختلاف رہا، طریقہ کار میں، تو اس میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں حضور کا منہج اختیار کرنا ہے. لیکن وہاں سے بھی احکام لے سکتے ہیں ہم براہ راست نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی. جیسے سورۃ شورى میں آتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کی اس نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور سو آن. سورۃ الشورى میں آتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا،
اور خاص طور پر طریقہ تبلیغ میں ان کی پیروی کرنی مراد ہے. کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. کس کام پر؟ تبلیغ کے کام پر. ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے سب جہان والوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. کیسے؟ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی شخص پر کچھ نہیں اتارا. قدر کا لفظی معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، کسی چیز کی اصل حقیقت جاننا، معرفت حاصل کرنا. مشرکین جو رسولوں کے آنے اور کتابوں کے آنے کا انکار کرتے تھے، تو اس کا صاف مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں کی، تو حق کیسے دیں گے؟ انہوں نے اللہ کے ہدایت دینے کے پروگرام کی قدر و قیمت ہی نہیں پہچانی. اور جب یہ کہا کہ اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، کچھ نہیں بتایا، کوئی رہنمائی نہیں کی. اس کے پس منظر میں قدر ہو کے جو فاعل ہیں دو ہو سکتے ہیں، ایک یہود ہو سکتے ہیں، ایک مشرکین مکہ. مشرکین مکہ کا جو انداز تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہتے تھے بھلا ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، اور یہ بڑے عجیب بات ہے کہ ہم انسانوں میں سے ہی ایک کو رسول بنا دیا جائے. لیکن یہود کا کیا مسئلہ تھا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ کفار مکہ یہود کے پاس گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ نے ان پر یہ کتاب اتاری. تو انہوں نے جواب دیا اللہ نے کسی پہ کچھ نازل نہیں کیا، ما انزل اللہ علی بشر. آپ دیکھیں کہ اللہ نے سب کچھ اتارا، بھیجا، اس پہ اتنی محنت کی، اور یہ ایک جھٹکے میں کہتے ہیں اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمیں زندگی میں بہت کچھ ملتا ہے، کوئی ایک چیز نہ ملے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہم نے تو زندگی میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں. اب دیکھیں نا بعض اوقات کوئی مر جاتا ہے جوان تو کیا کہتے ہیں اس نے ابھی کوئی خوشی نہیں دیکھی. تو یہ ساری زندگی ہمیں گنوائی، کیا کر رہا تھا؟ کھایا پیا جیا، جتنے بھی سال جیا، تو تم ایک ہی دفعہ اٹھ کے بولتے ہو بیچارے نے کوئی خوشی نہیں دیکھی. یعنی کوئی ایک نعمت نہ ملے تو پچھلوں کی بھی ناقدری. کتنی ناشکری اور ناقدری کی بات ہے. جیسے عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی کہ سب کچھ بیچارہ کرتا ہے، کوئی ایک غلطی اس سے ہو جائے تو کہتے تم نے تو کبھی کچھ میرے لیے کیا ہی نہیں، تم سے تو کوئی بھلائی ملی ہی نہیں. تو اس سے منع کیا گیا نا. پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ آپ کسی کے لیے اپنا خون جلائیں اور وہ آپ کو کہے کہ آپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، میرے پر تو آپ کا کوئی احسان نہیں. تو کبھی اس پر پریشان نہ ہوا کریں. لوگ تو اللہ کا احسان نہیں مانتے، آپ کا کون مانے گا؟ لوگ تو اللہ کا نہیں مانتے، اگر آپ کا کسی نے نہ مانا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑا. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. اتنی ناقدری کی بات کہ اللہ نے ہدایت کا سارا انتظام کیا اور آرام سے بول دیتے ہیں کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا. قل کہہ دیجئے، کس کو؟ ان یہود کو. من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ. تورات کو تو مانتے ہو نا، وہ کس نے بھیجی تھی؟ جب تم کہتے ہو اللہ نے کسی پہ کچھ نازل نہیں کیا تو تورات کس نے بھیجی تھی؟ وہ کہاں سے آئی تھی؟ نورا وہدی للناس، جو لوگوں کے لیے نور اور رہنمائی تھی. تجعلونہ قراطیسا، تم اسے پارا پارا کر کے رکھتے ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. تبدونہا، کچھ ظاہر کر دیتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو. یہ یہود کا ظلم بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ اس نے کتاب بھیجی بلکہ تم جو کتاب پر زیادتی کر رہے ہو وہ بھی اللہ کو پتا ہے. کیا زیادتی؟ کہ کتاب میں سے صرف وہ پورشنز نکال کے لوگوں کو بتاتے تھے جو ان کے مفاد پورے کرنے والے ہوتے، اور جس چیز سے ان کے مفاد پہ زد پڑتی وہ لوگوں کو پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے. آپ کو یہ تو پتا نا کہ اس دور میں تورات چند لوگوں کے پاس تھی، ان کی ملکیت تھی، انہوں نے اپنی ملکیت بنا رکھی تھی. الحمدللہ ہمارے ہاں دین کسی کی ملکیت نہیں ہے، سب کے لیے ہے، کوئی اس کا ٹھیکیدار نہیں ہے. لیکن یہود نے ٹھیکیداری قائم کر رکھی تھی کہ کسی کو آگے سکھاتے نہیں تھے، بتاتے نہیں تھے، پڑھاتے نہیں تھے. کیا کرتے تھے کہ اپنے ہی تالوں میں رکھی ہوئی تھی اور ایسی زبان میں لکھی ہوئی تھی کہ جو عوام بےچارے پڑھ ہی نہ سکیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی تفسیریں ایسے انداز میں لکھی ہوتی ہیں کہ ایک عام شخص کو کچھ پلے نہیں پڑے گا یہ لکھا کیا ہے. مشکل بنا دیا گیا قرآن کا سمجھنا کہ صرف وہ چند لوگوں کے درمیان رہ جائے. اسی لیے آپ کی مخالفت ہوگی جب آپ نکل کے کسی کو پڑھانے لگیں گے تو کہیں گے یہ تو علماء کا کام ہے، آپ کدھر آئے ہیں یہ کام کرنے. کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ تھا، جب پڑھانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا بڑی شے سمجھتی اپنے آپ کو، قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ گئی، یہ عورتوں کا کام تھوڑی ہے، آج تک تو کسی عورت نے تفسیر نہیں لکھی. تو کہتے رہے، کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا، کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ ایک بات کو درست سمجھتے ہیں تو اسے پوری ڈٹرمنیشن سے کرتے جائیں.
لوگوں کو بھول جاتا کہ حضرت عائشہ نے کیا کیا یا اور صحابیات نے کیا کیا، تعلیم دی یا نہیں دی، یا عورت تعلیم دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. تو جو کچھ وہ بیچارے اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں یا لوگوں سے سنتے ہیں وہی بولنے لگتے ہیں بغیر خود سوچے یا غور کیے. تو یہاں پر بھی یہود نے کیا کر رکھا تھا کہ کتاب کو اپنے تالے میں رکھا ہوا تھا، اور اس میں سے جتنی بات وہ پسند کرتے تھے بتانا چاہتے تھے بس اتنی دکھاتے تھے، باقی نہیں، صرف وہ پورشنز. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بالکل کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے تھے کہ تورات میں آپ کا ذکر آیا. رجم کا مسئلہ چھپا گئے تھے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ قرآن کی چند سلیکٹڈ ورسز آیات نکال کے کیا کرتے ہیں، بار بار لوگوں کے سامنے دہراتے ہیں. اور غرض کیا ہوتی؟ وہ اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کوئی سیاسی یا مادی یا مالی یا کوئی بھی، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں گے مختلف جماعتوں اور گروہوں میں یہی بات کہ وہ چند آیات کا اتنا درس دیں گے، اتنا دیں گے کہ لوگوں کو اس ذہن کے مطابق ڈھال لیں گے، بس اس موضوع سے ہٹ کے بات ہی نہیں کریں گے. باقی قرآن میں کیا لکھا ہے وہ ایک طرف، چنی ہوئی چیزیں چن چن کے بس وہ لوگوں کو فیڈ کر دی تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اسلام بس یہی ہے، اور جو اس پہ نہیں وہ مسلمان بھی نہیں، اور اس سے اختلاف اور فرقہ واریت شروع کر دی. آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت سے مدارس جہاں 3-3 4-4 سال دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں پورا قرآن نہیں پڑھایا جاتا، چند صورتیں یا چند پارے پڑھائے جاتے ہیں. ہے نا افسوس کی بات کہ کئی سال لوگ دین سیکھیں اور قرآن سے نہ گزریں. کیوں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اور قرآن کا کوئی حصہ بھی غیر اہم نہیں. جب لوگ بہت زیادہ سورت یاسین پڑھتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اللہ نے صرف سورت یاسین نازل کی کہ صرف وہی پڑھتے ہو روز، یا 5 سورہ اتارا کہ صرف وہی پڑھتے ہو، باقی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یا چند آیات ہی کا وظیفہ کیوں کرتے چلے جاتے ہو؟ باقی قرآن بھی تمہارے لیے ہے. تو بنی اسرائیل کا یہ ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی کتاب کا کچھ حصہ لوگوں کو دکھاتے اور کچھ حصہ چھپا کے رکھتے تھے، اور جو چھپاتے تھے وہ زیادہ ہوتا تھا. تخفون کثیرا. کیوں چھپاتے تھے؟ کیوں نہیں پڑھنے دیتے تھے لوگوں کو کتاب؟ اس لیے کہ پھر لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، لوگوں کو ایک آئینہ مل جائے گا، پھر ہماری اصلیت وہاں نظر آنے لگے گی. اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے تھے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو تمہیں پہلے نہ تھا. وہ کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا. انتم ولا آباؤکم، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی پہلے کچھ نہ جانتے تھے. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ. یہ کس کا جواب ہے؟ من انزلہ، کس نے اتارا. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، یہ بتا کر چھوڑ دو ان کو اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں. آپ کا کام بتا دینا، اس کے بعد وہ جو چاہیں بحثیں کریں، جو چاہیں حجتیں گھڑیں، جو کرتے کرنے دیں، بس ان کی پرواہ چھوڑ دیں. پھر آپ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہم نے اس کو اتارا. یہ کون سی کتاب؟ قرآن. أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو اتارا. مبارکن، بڑی بابرکت ہے. اس کے ساتھ تعلق قائم تو کر کے دیکھو، بڑی بابرکت ہے. مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آئی تھی. یعنی یہ کتاب پچھلی کتابوں کو جھوٹا نہیں قرار دیتی، ان کی بھی تصدیق کرتی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ تم خبردار کرو مکہ والوں کو. وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے آس پاس ہیں. آپ کو پتا نا کہ مکہ کہاں ہے؟ بالکل زمین کے وسط میں، اور اس کے آس پاس پھر کون ہوئے؟ پوری دنیا، پورا گلوب. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ کہ مکہ سے اس کی ابتدا ہو اور پوری دنیا تک پھیل جائے. یہ ہے کرنے کا کام اس کے ساتھ. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اہل کتاب اور امی لوگوں سب کو کہہ دو کیا اسلام لاؤ گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ سر تسلیم خم کر دیں تو ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو تم پر ہے پہنچا دینا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو. حدیث میں بھی آتا ہے، صحیحین کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں بخشی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور ان میں سے ایک کیا ہے کہ
کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور مجھے تمام جہان والوں کی طرف بھیجا گیا. تو آپ کے بعد یہ کام کس کو کرنا ہے؟ آپ کی امت کو، مجھے اور آپ کو، پوری دنیا تک اس میسج کو پہنچانا ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں. یعنی جنہیں جواب دہی کا احساس ہے، جنہیں ڈر ہے کہ اللہ نے پوچھنا ہے کل کو، تو وہ اس کو مانتے ہیں. اس کو وہ پھر انکار نہیں کر سکتے، انہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کی حفاظت اس بات کی دلیل اور گواہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق میں سنجیدہ ہے، اسے اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے، وہ اس کی تیاری کر رہا ہے ہر روز اس کے آگے کھڑے ہو کر. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. او قالا، یا یہ کہے اوحی الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، ولم یوحی الیہ شیء، اور اس کی طرف کوئی وحی نہ آتی ہو. یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جھوٹی نبوت کے دعوے کی طرف. یعنی جس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا وہ لوگوں کو کہے مجھے اللہ نے نبی بنایا. ایسا شخص سب سے بڑھ کر ظالم ہے، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوا اور اس نے اوروں کو بھی گمراہ کیا. جو کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے حالانکہ نہ آتی ہو. تو ایسے کسی بھی شخص کو نبی کہنا جس کے پاس وحی نہیں آئی، یا اس کو کسی بھی طرح ماننا، یہ بھی ظلم ہے. اچھا، یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا. پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا میدان بتایا گیا کہ کہاں کہاں تک ہے آپ کی نبوت، پوری دنیا تک. اور پھر ساتھ ہی کیا کہہ دیا گیا؟ اگر کوئی اور یہ دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے وہ. ختم نبوت کے لیے کتنی بہترین دلیل ہے ان آیات میں. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو تکبر کی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ یہ کہنے لگے کہ میں بھی وہ کچھ لکھ سکتا ہوں یا بتا سکتا ہوں جو اللہ نے بتایا ہے. قرآن میں کیا پڑھتے ہو؟ میں اس سے بہتر باتیں تمہیں بتا دیتا ہوں. تاریخ پڑھو. آج بھی آپ دیکھیں لوگ اس کام کو حقیر سمجھتے ہیں، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کو. کہتے کس چیز میں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ 1400 سال پرانی کتاب اور 14,000 سال پرانی تاریخ پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو تکبر میں اس حد کو پہنچے کہ کہنے لگے میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا، یعنی ایسا کلام میں بھی پیش کر سکتا ہوں جو اللہ نے اتارا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھو، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم لوگ موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے. غمرات، غمرت ان کی جمع. غمرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا. مراد موت کی بے ہوشی جو ہر عضو کو ڈھانپ لیتی، ہر جسم کے حصے پہ چھا جاتی ہے، کسی حصے کو نہیں چھوڑتی. کاش تم دیکھ سکو جب وہ موت کی بے ہوشیوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. والملائکۃ، اور فرشتے، ایک سے زائد ہے. پھر یاد رکھیں کل بھی بات ہوئی تھی، موت کا صرف ایک فرشتہ نہیں، پوری جماعت آتی ہے. والملائکۃ، اور فرشتے، باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، ہاتھ اسٹریچ کیے ہوں گے، پھیلائے ہوئے ہوں گے. کس کی طرف؟ مرنے والوں کی طرف، ظالموں کی طرف. کیا کہیں گے؟ اخرجوا انفسکم، لاؤ نکالو اپنی جان، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے اور سختی کے ساتھ ان کی جان لیں گے. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا. آج سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا. پھر یہ عذاب قبر پہ دلیل نہیں؟ دلیل ہے اس میں عذاب قبر کی. آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ بما کنتم، اس لیے کہ تھے تم تقولون علی اللہ، اللہ کے بارے میں کہتے غیر الحق، نا حق باتیں. کون سی نا حق؟ کہ سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی وہ پیش کر سکتا ہوں جو اللہ نے پیش کیا ہے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کی آیات، معجزات، نشانیوں پر تم تکبر کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، البتہ تحقیق ہم لے آئے تم کو اکیلے اکیلے. دنیا میں انسان تکبر کرتا ہے بہت سی چیزوں کے بل پر، بہت سی چیزوں کے بھروسے پر، ہے نا؟ ایسا ہی تکبر وہ نہیں کر سکتا شخص جو اکیلا ہو، تنہا ہو، جس کو یہ خیال ہو کہ سب مجھے چھوڑ گئے ہیں، جس کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس کوئی اسٹیٹس نہ ہو. وہ تکبر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس تکبر کرنے والی شائی کوئی نہیں. انسان تکبر کرتا ہے کچھ چیزوں کے بھروسے پر. جب اس کو زوم ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے پاس تو یہ سب کچھ ہے، تو ایسے لوگ جب مریں گے تو نہ ان کی ڈگریاں ساتھ جائیں گی، نہ ان کی دولت، نہ ان کے گھر، نہ ان کے دوست احباب، نہ ان کے چاہنے والے، نہ ان کے فالوورز، کوئی ساتھ نہیں جائے گا جن چیزوں پر وہ بھروسہ کر کے تکبر کرتے تھے.
ایک چیز ساتھ نہیں جائے گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم آ گئے نا ہمارے پاس اکیلے ہی، اور رہ گئی پیچھے ساری چیزیں جن کی بنا پر تکبر میں مبتلا تھے. دیکھیں نا، کسی کا گھر بڑا ہے تو تکبر میں مبتلا ہے، کسی کا علم بڑا ہے تو تکبر میں مبتلا ہے، کوئی خوبصورت زیادہ ہے تو تکبر میں مبتلا ہے، کوئی اچھا لباس پہنے ہوئے تو تکبر میں مبتلا ہے. موت کے وقت ایک ایک چیز پیچھے رہ جاتی. ایک دفعہ جدہ میں مجھے اپنی ایک دوست کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تو اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو اس نے دوسری شادی کر لی. خیر، جس کمرے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں ان کی کچھ ڈگریاں سجائی ہوئی تھی. ہوتی ہے نا کہ ڈگریاں فریم کر کے سجائی ہوئی ہوتی ہیں. بہت بڑے انجینئر تھے ان کے ہسبینڈ، جدہ ایئرپورٹ بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. تو وہ لگی ہوئی تھی نا، تو مجھے ایسے انٹرسٹ ہوا، میں نے کہا یہ پڑھ کے دیکھتی ہوں کیا لکھا ہوا نا. تو ان کے مرحوم شوہر کی وہ ڈگریاں تھی اور ان کا بڑا نام تھا، بڑے ویل نون اور بہت قابل شخص. تو مجھے ایک دم یہی خیال آیا کہ وہ شخص فوت ہو گیا ہے، ڈگری یہاں لگی ہوئی ہے. کتنا شوق ہوتا ہے نا انسان کو کوئی ڈگری حاصل کرنے کا کہ سرٹیفکیٹ ہم کو مل جائے. وہ یہاں لٹکا ہوا ہے. ایئرپورٹ سے ہم آ رہے ہیں، وہ اتنا بڑا وہ بنا کر گئے، اتنا بڑا کارنامہ کیا، اتنا بڑا گھر بنا کے چھوڑ گئے، بیوی نے اور شادی کر لی، خود قبر میں پڑے ہوئے. کیا ساتھ گیا؟ نہ یہ گھر، نہ وہ ایئرپورٹ، نہ یہ ڈگری، نہ یہ مال، نہ یہ بچے، ہر چیز تو پرائی ہو گئی. ساتھ کیا ہے؟ اگر انہوں نے کوئی اچھے عمل کیے وہی ساتھ ہے. تو ایسے موقعوں پر بہت انسان کو اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں ان میں سے کوئی ساتھ جانے والی نہیں، کوئی ایک بھی. کیونکہ لوگ اسی پہ پھولتے رہتے نا. آپ ذرا لوگوں کی گفتگو سنا کریں، کس کس چیز پہ بیٹھ کے تکبر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے، ہمارا فلاں اس محکمے میں فلاں یہ کرتا ہے، اتنے مرلے کا گھر ہے، اتنے پلاٹس ہیں، اتنا فلانا اتنا فلانا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بولتے رہتے ہیں. اور جن کو بول کے اتنی خوشی اور اتنا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری قائم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں، تم تو کوئی شے ہی نہیں، شاید تو ہم ہیں. ان چیزوں کے بل پہ جو ایک بھی ساتھ نہیں جا رہی. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم آ گئے ہمارے پاس اکیلے. فرد کی جمع یا فردان کی جمع، جیسے کسالہ کسلان کی جمع، سکارا سکران کی جمع. کما خلقناکم اول مرہ، ایسے ہی واپس آ گئے جیسے پہلی دفعہ گئے تھے دنیا میں، بالکل اکیلے، خالی ہاتھ. بچہ پیدا ہوتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے، کوئی اس کے نام پہ جاگیر نہیں ہوتی، کوئی اس کے ہاتھ میں دولت نہیں ہوتی، کوئی اس کی ڈگری نہیں ہوتی، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی. فرمایا جیسے گئے تھے نا اکیلے ویسے ہی آ گئے. وَتَرَكْتُمْ، اور چھوڑ آئے تم، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے عطا کیا تھا تم کو، جو ہم نے دے رکھا تھا تم کو. خولا، کسی چیز کا مالک بنانا، عطا کرنا. جو جو چیزیں ہم نے تمہاری ملکیت میں دی تھیں وہ سب وہیں، وہ بینک بیلنس، وہ بڑے بڑے پلاٹس، وہ سب گھر، سب کچھ وہیں رہ گیا. ساری ملکیت ختم ہو گئی. اب وہ تقسیم ہوگی وراثت، اب وہ دوسروں کی ملکیت میں چلی جائے گی. وَتَرَكْتُمْ، چھوڑ آئے تم، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو عطا کیا تھا ہم نے تم کو، جو بخشا تھا ہم نے تم کو، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پیٹھ پیچھے، اپنے پیچھے دنیا میں رہ گیا سب کچھ. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ کوئی سفارشی بھی نہیں دیکھتے تمہارے. کیونکہ انسان کو اپنے بڑے بڑے لوگوں پہ بڑا مان ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی مقدمے میں پکڑے بھی گئے تو وہ چھڑا لیں گے. دنیا میں یہی ہوتا ہے نا، اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں جہاں ہر مجرم چھوٹ سکتا ہے سفارش کے بل پہ، بڑے سے بڑا کٹر مجرم بھی، اللہ کی عدالت میں نہیں کوئی چھوٹ سکتا. اسی لیے فرمایا وہ سارا جتھا، پارٹی، رشتہ دار تمہارے، وہ بڑے بڑے عہدوں والے، وہ سارے سفارشی، وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہے یہاں، وہ تو کوئی ساتھ نہیں آیا. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن پہ بڑا زوم رکھتے تھے تم، جن کا بڑا دعویٰ تھا تم کو، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تم میں شریک ہیں، یعنی تمہارے کام بنانے میں تمہارے مددگار ہیں. لقد تقطع بینکم، البتہ تحقیق کٹ گیا تمہارے درمیان ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر دوستی، ہر واقفیت، سب کٹ گیا. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور گم ہو گئے تم سے وہ سب کچھ جن پہ تم زوم رکھتے تھے. وہ سارے الفاظ، وہ سارے مددگار، وہ سب چیزیں تمہارے ہاتھ سے گئیں، گم گئیں. گم ہونے کا لفظ بڑا زبردست ہے
کہ جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے تو پیچھے چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ جیسے آپ گھر سے نکل آتے تو پیچھے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کیا ضائع ہوا، کیا بہا، کیا ٹوٹا، کیا پھوٹا، پتہ نہیں چلتا نا. ایسے ہی مرنے کے بعد انسان کو نہیں پتا چلتا اس کے مال کے ساتھ کیا ہوا، کتنے حصے بکرے ٹکڑے ہوئے. اور اسی طرح وہ الفاظ، وہ بڑی بڑی باتیں، وہ سنہری حروف، وہ بڑی بڑی تعویلیں، وہ دلیلیں، وہ سب چیزیں سب بیٹھ جائیں گی جھاگ کی طرح. دنیا میں ہر انسان نے اپنی نجات کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے کچھ الفاظ تراش رکھے ہیں، کچھ خوبصورت تعویلیں، دلیلیں ڈھونڈ رکھی ہیں. لیکن جب حقیقت کا پردہ پھٹے گا، حقیقت سامنے آئے گی، پردہ چاک ہوگا، تو وہ الفاظ بالکل بے معنی، ایشو لیس، یوز لیس ہو جائیں گے، ان کا کوئی وجود بھی نہیں رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.